تو آپ کی خاندانی سیاست ہے، آپ کی سیاست آپ کو ورثے میں ملی ہے، لیکن جب ایک بچہ بڑا ہوتا ہے، بورن اینڈ براٹ اپ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے کہ اس کو کچھ پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، اس کو کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی پائلٹ. تو آپ کا اپنا تھاٹ پروسیس کیا تھا کہ آپ خود کس طرف جانا چاہتے تھے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے یہاں حیدرآباد میں آئے اور حیدرآباد کے ایشوز کے اوپر آپ نے بات کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو میرے دادا تھے اور پھر میرے والد صاحب، پھر میرے چاچا تھے، تالک ناظم رہے، تو ہمیشہ ہم نے کوشش کی کہ جب سے سیاست میں بڑوں سے لے کے ابھی تک تاکہ خدمت کرتے رہیں عوام کی، اور یہی ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑنے کا ہمارا یہی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہم شروع سے لے کے جب سے 1970 سے لے کے بڑے بھی تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ ہمیشہ جیتے تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہاں پہ خدمت کا موقع دیا ہے ہمیں بھی، اور ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو ڈیلیور کرے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سارے یہاں پہ منصوبے شروع کیے، بہت سارے کام بھی کیے. جب میں 2006 میں میرے چاچا تالک ناظم تھے 2001 سے لے کے 2009 تک، پھر 2009 میں میرے چاچا نورمان شورو کی ڈیتھ ہوئی، تو اسی دوران پھر میری بھی انٹری ہوئی، اور ہمارا یہی تھا کہ ہم اس خدمت کے جذبے کو کنٹینیو کر سکیں. تو ہم نے کوشش کی کہ اس خدمت کے جذبے کو کنٹینیو کرتے یہاں تک آ کے پہنچے، اور ہمیشہ کوشش کی کہ میں ہمیشہ عوام کی بیچ میں رہوں اور عوام کی خدمت کرتا رہوں. میں نے گریجویشن جب کیا تو گریجویشن کرنے کے بعد مجھے چانس تھا کہ میں ماسٹر کے لیے MBA کے لیے جاؤں، لیکن پھر سیاست میں جب آنا ہوا تو پھر سارا جو میرا تھا فوکس وہ سیاست کے اوپر ہی رہا. پھر کنٹینیوسلی ایک کام کے پیچھے دوسرے کام کے پیچھے یہ سارے کام کرتے الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں موقع دیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پہ بہت سارا کام بھی کیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے عوام میں ضرور یہاں پہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہاں پہ کومپس جماعتیں ہوں یا MQM ہو، ان کا یہاں پہ ہیڈ کوارٹر بھی ہیں، لیکن ان لوگوں نے سوائے جھوٹے وعدوں کے کچھ بھی لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے الحمدللہ، چاہے آپ ذوالفقار بھٹو سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو، پھر آصف زرداری صاحب، پھر چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب، ادی فریال ٹالپور صاحبہ سے لے کے یہاں پہ انہوں نے سب نے، چاہے وہ پانی کا پروجیکٹ ہو، چاہے سیوریج کے ہو، چاہے سڑکیں ہو، جو بھی آپ انفراسٹرکچر دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کام کیے ہوئے ملیں گے. چاہے نوکریوں کے حوالے سے ہو، روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے غریبوں کے گھروں کے حوالے سے ہو، تو حیدرآباد میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ ہمیشہ کام کیے ہیں. آپ یہاں سے جب جاتے ہیں تو یہ اولڈ فلٹر پلانٹ، نیو فلٹر پلانٹ حیدرآباد کے سب سے بڑے پرانے فلٹر پلانٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی شہید ذوالفقار بھٹو کے دور میں ہی اپ گریڈ ہوئے ہیں، شروع ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے فلٹر پلانٹ بنے، وہ بھی چیئرمین صاحب بلال بھٹو صاحب نے آ کے انوگریشن کی تھی، حسین آباد کی، اور 4 نمبر کا فلٹر پلانٹ لطیف آباد. یہ دونوں فلٹر پلانٹ پیولی لطیف آباد شاہ لطیف ٹاؤن میں وہاں پہ بن رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی فلٹر پلانٹس ہیں جو ہم بنا رہے ہیں، 3-4 فلٹر پلانٹ اور بھی شہر کے اندر، حیدرآباد کے اندر بن رہے ہیں. تو یہ سارے جو چاہے کسی بھی حوالے سے آپ دیکھ لیں، چاہے وہ پانی کا پروجیکٹس ہو، چاہے وہ سیوریج کے پروجیکٹس ہو، چاہے سڑکیں ہوں، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا. تو یہ چیزیں آپ کو حیدرآباد میں ملیں گی، اور لوگ اب شعور لوگوں میں ہے، لوگ اویئرنیس رکھتے ہیں، چاہے وہ پارک کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نیاز اسٹیڈیم گراؤنڈ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پلانٹیشن کے حوالے سے ہو. ہمارا 1 ملین پلانٹیشن کا ایک ٹارگیٹ ہم نے اچیو رکھنا ہے، اس میں 1 لاکھ پلانٹیشن ہم کر چکے ہیں ابھی تک، اور 9 لاکھ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ٹارگیٹ پورا کریں گے، چاہے وہ مین روڈ کی اسٹریٹ لائٹ ہو، چاہے بیوٹیفیکیشن پلانٹ ہو. تو اس میں سارا پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کر رہی ہے. میں ایک پروجیکٹ آپ کو گنوا سکتا ہوں اس میں.